میں ہوں سبحان خان میو، دیو خردو کلاں، لاہور، پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام، اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 10/10/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت اور ہوتی ہوئی ناانصافی اور پاکستان میں قرآن پاک کے نظام نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اہل انسانیت میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے ہماری یوٹیوب چینل درد انسانیت کی رہنمائی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اپنے ملک پاکستان اور ہمارے کشمیری، برما اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بابت آواز بلند کی جائے گی۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت، جس نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر گئے اور اسرائیل کی قید میں ہے، تو بھائی یہ انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہیں، ان میں انسانیت ہے، جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور جنہوں نے یہ ان کے مدد کے لیے گئے ہیں، اور جو فلسطین کا دشمن اور کشمیریوں کا دشمن اور برما کے مسلمانوں کا دشمن امریکہ کی پالیسی ہے، جو شروع سے لے کر آج تک وہ اہل اسلام کا خون بہاتی چلی آ رہی ہے، اور انتظار کے علاوہ کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے، چاہے اس میں کوئی بھی حکومت آئے، اور اپنی دنیا میں مرضی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اور اہل اسلام اور اہل انسانیت کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جتنی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی ہے یہ اللہ پاک کے تابع رہے گی، اور اللہ پاک کے قبضے میں سب کی روح ہے، اور سب کو اللہ پاک نے جواب دینا ہے۔ تو جب اللہ پاک کو جواب دینے والا ہے، وہ اللہ پاک سے جنگ کرے گا تو جہنم حاصل ہو کر مرے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، جو انسانیت کا درد نہیں رکھتے۔ تو آج جو انصار دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس نے، جس کا ساتھ ہمارے اسلامی ممالک دے رہے ہیں، اور جو فلسطین میں جو بھی جرم ہوا ہے اور برما میں جو کچھ بھی جرم ہوا ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو یہ دنیا تو دعائی کر سکتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو حکمران جو ان سے وہ غدار ہیں، اور پاکستان میں فوج کے جنرل اور ان کے ماتحت بننے والی حکومتیں
وہ اسلام کی بھی غدار ہیں اور انسانیت کے حق میں بھی غدار ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے دشمن ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور اللہ پاک کا پیغام جو یہ قرآن پاک ہے یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ پاک نے اپنا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھیجا کہ میرا یہ پیغام ہے، اس کے مطابق حکومتیں بنانی ہے اور اس کے مطابق دنیا میں نظام چلانا ہے۔ تو جو اس سے ہٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر، ان نے اللہ پاک سے جنگ کی اور جو جہنم واصل ہو کر مریں گے اور دنیا کی دولت ان کے کام نہیں آئے گی اور یہ ذلیل اور خوار ہو کر مریں گے۔ تو آج یہ فلسطین کے مخالف ہوئے پڑے ہیں اندر سے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی پالیسی کو اختیار کر کے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کو ادھر وہ سارے فلسطین پہ قبضہ کروانا چاہتا ہے اور فلسطینیوں کے وہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور ساری دنیا کو پتہ ہے، جس کی تمام اہل انسانیت مذمت کر رہی ہے۔ اور ایران پر حملہ کیا تو خود نے امریکہ نے کیا اور اسرائیل نے کیا، لیکن اللہ پاک نے ناکام کیا اور اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی اور ایران کو کامیاب قرار دیا، جو آج بھی ایران کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں بنتی ہیں اور جو پارٹی حکومت چلاتی ہے وہ امریکہ کے ماتحت ہو کر چلاتی ہے، کیونکہ فوج کے جنرل امریکہ کے غلام ہیں اور یہ ملک کو نہیں چلنے دیتے اور ایک پاکستان کے بہت بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جہنم واصل ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جب ملک کے 2 ٹکڑے کروائے نا اس نے امریکہ کی پالیسی نے، تو اس میں یہ استعمال کیا بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو اور ادھر استعمال کیا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ تو اس دن سے یہ جو سی جماعت اسلامی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں بنگالی، کیونکہ بنگالیوں کے ساتھ جرم کروایا ایوب خان نے، یحییٰ خان نے اور ان فوج کے جنرلوں نے، اور شیخ مجیب الرحمان کو بھی اس نے غدار قرار دے کر جیل میں رکھوایا اور اس کی ساری کابینہ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور بی فاطمہ کو بھی غدار قرار انہوں نے دلوایا، جبکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکہ کو اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور امریکہ کی اس نے پہلے ہی مخالفت کر دی کہ یہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے مطلب ہے کہ یہ انکار کر دیا کہ ہم ہرگز بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ کیوں بھاگ کے جاتے ہیں امریکہ کے پاس تسلیم کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ امریکہ کی پالیسی کے غلام ہیں، ان میں چاہے ٹرمپ آئے، چاہے زید آئے، چاہے بکر آئے، ان کی پالیسی کے غلام ہیں فوج کے جنرل اور یہ حکومت بنواتے ہیں۔ تو وہ ادھر کہتے ہیں کہ جی ہماری دوستی ہے چائنا سے، اگر چائنا سے دوستی رکھتے ہو تو امریکہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو امریکہ کی چائنا کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے نا، اور چائنا کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اور تو ہمارے ملک پاکستان کے 2 ٹکڑے جو کروائے نا انہوں نے کروائے فوج کے جنرلوں نے۔ تو بھائی جب یہ 2 ٹکڑے ہو گئے تو ادھر جو ذوالفقار علی بھٹو ہے اس نے اسلامی کانفرنس اکٹھی کر لی، کیونکہ یہ بھی انہی کا چہتا تھا پہلے اور جماعت اسلامی بھی انہی کی ماتحت ہو کر چلتی تھی۔ تو بھائی جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس اکٹھی کر لی اور اسلامی بلاک بن گیا اور پاکستان میں اسلام بینک بننا طے پایا گیا،
اور اسی دور میں ایٹمی پلانٹ آیا جس کو ترجیح ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر نے دی۔ اللہ ان دونوں کی آخرت بہتر کرے جن کے ساتھ انہیں جرم کیا امریکہ کی پالیسی کو اختیار کرتے فوج کے جنرلوں نے۔ تو بھائی ذوالفقار علی بھٹو کو اس نے جنرل ضیاء ہے غدار، اس نے غیر قانونی سزائے موت کروایا اور وہ دنیا میں آج نہیں ہے، اور اسی نے ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ انہیں کچھ نہیں بنایا، اس نے ملک کو لوٹا اس کے بہانے سے، اور یہ تو انہوں نے ملک کو مقروض کیا ہے۔ اور تو 90 دن کا وعدہ کیا جو جنرل ضیاء نے الیکشن کروانے کا، تو تمام پارٹیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کو اعتماد میں لے کر جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ پلٹوایا تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ دھوکہ کیا، 9 ستاروں کے ساتھ۔ پھر جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اب سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اچھا کون تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو مضبوط کروانے، اہل انسانیت کو اور اہل اسلام کو مضبوط کروانے کے لیے اس نے ایک قدم اٹھایا۔ اللہ ان کی آخرت بہتر کرے ڈاکٹر عبدالقدیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اللہ انہیں دنیا میں سے جلیل اور خوار اور آخرت میں جلیل اور خوار ہوں جنہوں نے پاکستان اور اہل اسلام کو میں اسلام نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنے رہے۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ امریکہ کی پالیسی کو جو اختیار کرتے ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں، اور جو امریکہ کی پالیسی سے منحرف ہیں وہ غدار ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اس وقت 4 صوبے ہیں، تو ہم نے 4 صوبے ایک نظر سے دیکھنے چاہیے اور ان کا حق دینا چاہیے۔ آج انہوں نے انتظار کھڑا کیا ہوا ہے کہ مریم نواز کہتی ہے کہ میرا ہے صوبہ پنجاب، اور جو کوئی صوبہ پنجاب کی کو کوئی اس کے بابت بات کرے گا اس کے میں ہاتھ کاٹ دوں گی۔ اب یہ اس کے اور ان کی مخالفت کی پیپل پارٹی کی۔ یہ پیپل پارٹی اور یہ جو سی ہے یہ اپنے نون لیگ کی ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ وہ جو میاں شہباز شریف، نواز شریف اس کے جرداری کے ساڑے ہیں، اور یہ ہے یہ بلاول جون سا، یہ بھی ان کا بھانجا ہے، اور یہ مریم نواز ہے، یہ نواز شریف کی بیٹی ہے جو ملک میں نظام چلانا چاہتی ہے اپنا، اور غریب مظلوم عوام کو جیلوں کے آگے سے اٹھواتی ہے اور پولیس مقابلوں میں مرواتی ہے، اور اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے۔ پنجاب اس کا نہیں ہے، 4 صوبے کسی کے بھی نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا میرا ہے۔ اس میں ہر طرح کے انسان رہتے ہیں، اور سب انسان ہیں اور ہر مسلک رہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ آپس میں جب ان کو فوج کے جنرل ڈنڈے سے چلاتے ہیں یہ چلتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں، اسے دن کی حکومت بنتی نہیں کسی کی۔ تو سب سے جو خبردار پارٹی ہے پاکستان کے حق میں وہ ہے جماعت اسلامی، جس کی پالیسی حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت ان کے امیر بنتے ہیں، اور اسی پالیسی کے تحت ان کا خزانچی ہے، اور ان کے فنڈ چلتے ہیں۔ ان کے فنڈ کو کوئی کھا نہیں سکتا، ان میں کوئی منافقت نہیں ہے۔ وہ جو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ پارٹی فنڈ سے ہی الیکشن لڑتے ہیں، لیکن اور اسی سے ہی اپنا پارٹی کو چلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی منافقت نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن پاک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر یہ کلمے کے اوپر جو آئی ہے
یہ ہے قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موصول ہوئی ہے اللہ پاک کا پیغام، اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اسی کا اس ملک میں نظام ہونا چاہیے۔ اگر ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں تو، اور اہل اسلام کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو، امریکہ کی پالیسی سے نہیں آزاد ہو سکتا اہل اسلام۔ تو بھائی آج جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد اور اس کے ہمراہ اور لوگ بھی اور غیر مسلم بھی وہاں گئے ہیں، تقریباً 48 ملک کے لوگ جو غزہ میں گئے، جو آج قید میں بھی ہیں اور کچھ بیچارے آئے ہیں، تو وہ مدد دینے کا بھی منع ہے کہ ان کو مدد نہیں دی جا سکتی فلسطینیوں کو، ان کو صرف مارنا ہے، بھوک سے، گولیوں سے، بمباری سے، جس طرح بھی اسرائیل نے ان کو مارنا ہے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ جب اسرائیل کو تسلیم کرو گے تو دنیا میں پرسکون زندگی بسر کرو گے اور میرا کنٹرول ہوگا پوری دنیا پر۔ تو یہ ہمارے جو اس وقت یہ موجودہ حکومت ہے، یہ گئی ہے ادھر امریکہ کے پاس، انہیں بلایا ہے، انہوں نے سرنیچر کیے ہیں کہ آپ کو ہم نے ثالث مقرر کر دیا ہے فلسطینیوں کی بابت اور اپنے تمام عقیدوں کی بابت، جو کچھ جیسے حکومت آپ چلواؤ گے ویسے ہم چلائیں گے۔ اور انہوں نے آنکھ میچ کر سرنیچر کر دیے، کیونکہ جنرل صاحب نے جیسے کروایا وہ سب ہوا۔ جنرل صاحب جو ان سے وہ امریکہ کے ماتحت ہو کر چل رہے ہیں، اور یہ بھی امریکہ کے ماتحت ہو۔ اگر یہ اتنی ثالثی تھی تو چائنا کیوں نہیں بلایا؟ اور ممالک بھی موجود تھے تو ان کو بھی ثالث مقرر کیا جاتا ہے۔ انسانیت کا خون بہانے والوں کو ثالث مقرر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں امن نہیں دیکھنا چاہتا اس کی پالیسی امریکہ کی، چاہے اس میں ٹرمپ آئے، چاہے اس میں زید آئے، چاہے اس میں بکر آئے، کوئی بھی اس میں حکومت آئے، وہ انسانیت کا خون بہانے کے لیے آتی ہے۔ تو ہماری یہ دردمندانہ درخواست ہے کہ اپنے جو کچھ بھی تم نے ادھر کیا ہے اس کو ختم کروائیں، اور ٹرمپ ہو چاہے کوئی بھی ہو، امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی پالیسی سے منحرف ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو اختیار کر لیں اور اپنے فلسطینیوں کا ساتھ دیں، جھوٹی مجامت نہ کریں۔ آپ جتنے بھی فوج کے جنرل آئے ہو سب فلسطینیوں کے دشمن بنے ہو اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آتے ہو۔ تو ہمارا جو یہ دانہ ڈالا ہوا ہے کہ بھارت کی اور آپ کی مخالفت، یہ بھارت سے وہ منحرف ہو گیا ہے امریکہ، اس سے منحرف نہیں ہوا، بھارت کا ہی ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کا ہے، اسرائیل بھارت کا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو بھارت کو چھوڑ دیا امریکہ نے؟ جھوٹ ہے سارا۔ آج فلسطینیوں سے جو کچھ بھی جرم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کو تاریخ گواہ ہے، اور کروا رہا ہے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور ایران کے اوپر بمباری خود نے امریکہ نے کی اسرائیل کی حمایت کے لیے، اور اس میں بھی تبدیلی کروانا چاہتا ہے حکومت کی، جیسے ہمارے پاکستان میں کی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے نہیں ہونے دی اور اس کو ناکام کیا، اور اسرائیل کو بھی ناکام کیا اس میں۔ تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں چائنا کو، روس کو، اپنے ارد گرد کے ممالک کو، تو اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کا۔ اب یہ چائنا ہے جون سا، اس کو کیوں نہیں ثالث مقرر کرتے؟ روس کو کیوں نہیں کرتے؟ جو یہ طاقتور بنے پہلے سب کو کرنا چاہیے نا، وہ انصاف کر کے دیں۔ یہ تو انصاف کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی ان کی پالیسی۔ تو بھائی اس کو پہچانیں۔ اور جماعت اسلامی ہے ہمارے ملک پاکستان میں، یہ وہ جماعت ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو ہماری عوام میں ان کو چاہیے کہ دنیا میں بھکاری مت بنے، اور یہ انہوں نے بھکاری بنایا ہے، ملک کو مقروض کیا ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے انہیں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، یہ خود قیدی ہیں، اور عمران خان بھی انہیں قیدی بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ان کو قیدی بنایا، اس نے نہیں بنایا، امریکہ کی پالیسی نے بنایا۔ جو امریکہ کی پالیسی کو اختیار نہیں کرے گا وہ قیدی ہوگا،
اور جب اس کی پالیسی کو اختیار کر لے گا قیدی بھی فارغ ہے، کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ملک میں عدل ہے۔ تو یہ عدل ہمارا امریکہ کے ماتحت ہو کر چل رہا ہے۔ کلمہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، فوج کے جنرلوں نے بھی، عدلیہ نے بھی، انتظامیہ نے بھی، تمام عہدیداروں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے غداری کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس وقت دنیا میں جرم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، برما والوں کے ساتھ، اور کشمیریوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ تمام جرم کروا رہا ہے امریکہ، اور امریکہ کی پالیسی، اور فرانس اور برطانیہ کی پالیسی، اور پاکستان کو طاقتور بننے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو اختیار کریں اور جماعت اسلامی کو حکومت چلانے میں شامل کریں اور اس کی پالیسی کو اختیار کریں، اور ہمارے جو گئے ہیں اور جو وہاں سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ جو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر ان کو رہا کروائیں، اگر رہا نہیں کرتا تو اس کے بعد جنگ مسلط کریں اور امریکہ کی پالیسی کو چھوڑ دیں، اور ایران کا ساتھ دیں، چائنا کا ساتھ دیں، روس کا ساتھ دیں، اور اس کے اوپر جنگ مسلط کر دیں اور امریکہ کو ترک کر دیں، اور اسلام ممالک اس بات کا حلف دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنائیں اور امریکہ کی پالیسی کو چھوڑ دیں، ورنہ غلام ہو گئے رہو گے، اور اس کی جتنے بھی اڈے بنائے ہیں وہ سب کو خالی کروائیں اور اس کا امریکہ کو اس سے فارغ کریں اڈوں سے اور تحفظ لیں۔ تو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے سب کچھ، لیکن جب تیار ہوگا، جب جار اس میں اسلامی قانون نافذ ہوگا، قرآن پاک کا نظام نافذ ہوگا، اور یہ اس میں حکومت چلانے میں جماعت اسلامی کو شامل کیا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، اور برما والوں کے ساتھ جرم بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل سے ہم مل کر چلیں گے اور پوری انسانیت کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے کہ امریکہ کی پالیسی کو چھوڑ دیں۔ ہم نے امید لگائی تھی آپ سے کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائے گا، لیکن ایسا نہیں کروایا اور امریکہ کی غلامی اختیار کی ہے۔ اس سے توبہ کر لیں، اور جو یہ ہمارے فوج کے جو اپنے افسران بھی، سپاہی بھی شہید ہوتے ہیں، یہ آپ کی اور امریکہ کی پالیسی ہے جو آپ نے اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ افغانستان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہم نے اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ترقی یافتہ بنے گا، اور ان کو بھی چاہیے کہ انتشار کو ختم کریں اور ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بننے دیں، اور اس میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروانے میں مدد کریں ہماری۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے اپنے آصف منیر صاحب سے کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، امریکہ کی پالیسی کو چھوڑ کے اور جماعت اسلامی کو شامل کر کے پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے، ورنہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں۔ السلام علیکم۔